اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرد اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور عورت آگے سے گزر جائے، نماز نہیں ٹوٹتی ہے، فاسد نہیں ہوتی. حرم میں بھی اصل تحیت الحرم جو ہے وہ تو طواف ہے. اگر کوئی طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت پڑھ. طواف کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے گھر کے باہر گھوم کر دیکھو میرے سوا کوئی ہے. اور جب 7 چکر آدمی ختم کر کے اقرار کرتا ہے کہ یا رب البیت، صرف آپ ہی ہمارے رب ہیں اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے، آپ ہی ہمارے معبود برحق ہیں، تو اللہ اپنی وحدانیت کے لیے ان کو حکم دیتے ہیں کہ آسمان بھی زمین ہے. اس لیے بعض اولیاء اللہ تو کہتے ہیں کہ جب آدمی 7 چکر کرتا ہے نا طواف کے، تو 7 زمینوں میں اور 7 آسمانوں میں نظر ڈالتا ہے، پھر اس کہتا ہے کہ لا الہ الا ہو، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. واجب طواف کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں، عجیب آدمی ہو. نماز جنازہ مطاب میں پڑھنے امام پیچھے، بھائی جنازے کی جگہ الگ ہے، اللہ کے بندے کیوں خامخواہ جھگڑوں میں پڑھتے ہو؟ وہ جنازہ گاہ الگ ہے. جو لوگ صرف امام کے آگے کھڑے نہ ہوں، باقی ہر طرف آگے ہوں تو کوئی بات نہیں. عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. نماز جنازہ میں 1 سلام پھیریں تو جائز ہے، لیکن 2 سلام افضل ہے، کیونکہ جتنا کلمات زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. لاکھ کا ثواب حرم میں نہیں، پورے حدود حرم میں ہے. گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، لیکن برباد کرنے کے لیے وہ ایک ہی کافی ہے. اب دیکھو نا، چوری تو چوری ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کے گھر کی چوری پر جو سزا ملے گی وہ بھی تو چوری ہے. کہتے ہیں باپ پر ضروری ہے کہ بیٹے کی شادی کرے، بالکل ضروری ہے. بیٹے کی تربیت، بیٹے کا تعلیم، بیٹے کی ہدایت اور بیٹے کی شادی کرنا، یہ والدین کے لیے اولاد کے حقوق ہیں. لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں. تم نافرمانی کرو وہ تیری شادیاں کریں، عجیب آدمی ہو. انہیں خوش کرو گے تو وہ بھی تمہیں خوش کریں گے. احرام کی حالت میں سگریٹ پینے سے ڈبل گناہ ہوتا ہے. اللہ ہر مسلمان بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. عورت کو عمرے کے دوران نقاب نہیں لگانا ہے. نقاب لگائے گی دم پڑ جائے گا. صرف کپڑا آگے کھینچ کے رکھے بس. اگر کسی نے 3 نفلی طواف کیے اور 2 نفل نہیں پڑھے، جب بعد میں یاد آئے پڑھے، ہر طواف کے 2 رکعت ہیں. اگر احرام کی حالت میں طواف کے کسی عورت کو پسینہ آیا، نقاب کے کپڑے سے پوچھ لیا، کوئی دم نہیں. لیکن نقاب نہیں لگا سکتی، ناک پر یوں باندھ نہیں سکتی ہے، آگے کپڑا لٹکا دے. احرام کی حالت میں کولڈ ڈرنک وغیرہ پئیں نہ پئیں تو بہتر ہے. ویسے دم نہیں پڑتی، لیکن بہتر ہے کہ نہ پئیں، کیونکہ ان میں جو خوشبو ہوتی ہے نا، وہ مصنوعی خوشبو ہوتی ہے، کیمیکل سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. ایک ہے قدرت کی خوشبو کہ آپ سیب کا جوس نکالیں، اس میں بھی خوشبو ہے، لیکن وہ اللہ نے ڈالی ہے، بندوں نے نہیں ڈالی. یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر جو ہے دل کے لیے مفید ہے. بالکل غلط ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی 7 دانے اجوا کے روزانہ صبح کو کھائے گا، اس دن اس پر کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا. تو جب جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی بیماریاں بھی اثر نہیں کریں گی. ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ دل کے لیے علاج ہے. فوتی کی وجہ جا کے دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالوں پر کلف یا رنگ وغیرہ لگاتے ہیں
ان کا غسل اور وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن کالا رنگ نہ لگایا کریں۔ آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ سب کو ہدایت دے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بیٹی ہو کر میرے لیے دعا مانگتی ہیں۔ بھئی پاکستان کے معاملات پاکستانی علماء سے پوچھا کرو، مجھے نہیں پتہ۔ تصویریں لینا جو ہے کعبے کی وہ جائز ہے، بندوں کی نہ لیں۔ میں سرکاری ملازم ہوں، اگر تنخواہ میں خرچہ نکال کے بچ جائے کچھ تو زکوٰۃ دے، ورنہ نہیں۔ اگر سارا خرچ ہو جاتا زکوٰۃ کس بات کی؟ حفظ قرآن کسی بھی حال میں بھولنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، فوراً توبہ کرو اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ نہ ہو یاد، ہمارے ذمہ کوشش ہے کہ ہم لگے رہیں۔ اگر قرآن موبائل میں فیڈ ہے پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ وضو ہو، چونکہ قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگا رہا نا، ہاتھ تو وہ موبائل کو لگا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بذریعہ عدالت طلاق لی جاتی ہے، مرد اس کو طلاق نہیں دیتا تو شریعت میں وہ طلاق نہیں ہوتی۔ قاضی جب سرکاری محکمے کا قاضی ہوگا، اسلامی شریعت ہوگی تو وہ شوہر کو بلائے گا، اس کو حکم دے گا کہ یا سلو کرو یا طلاق دو۔ اگر نہیں دے گا پھر قاضی فیصلہ کرے گا۔ ہمارے یہاں تو یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ تنسیخ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اب تو جو فنکار لوگ ہیں نا، وہ عورت ابھی اپنے گھر میں شوہر کے پاس ہوتی ہے، وہ دعویٰ ڈال دیتے ہیں، تنسیخ کرا کے پھر لے جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی مقدمہ بھی تو نہیں بن سکتا نا، تنسیخ تو پہلے ہو گئی، تو وہ تو حرام ہے۔ ہاں ایک مشت سے زیادہ اگر داڑھی ہے تو کاٹ سکتے ہیں، صحابہ بھی کاٹتے تھے۔ داڑھی کو منڈوانا جو ہے وہ تو فسق ہے، فجور ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نماز میں بچنے کا خیالات سے، تو نماز میں جو پڑھتے ہو نا ان چیزوں پہ غور کرو۔ مثلا تم رکوع میں ہو، کیا پڑھو گے؟ سبحان ربی العظیم، تو اسی پہ غور کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو جب اس پہ غور کرو گے تو چند دنوں میں انشاءاللہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ ویسے اگر خیالات آئیں بھی نا تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا تم کیوں فکر کرتے ہو؟ عورت غسل کے بارے میں، جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائے، اب اس کی عادت ہے 7 دن 8 دن 10 دن 4 دن، جب وہ دن مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کرے کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے۔ اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقاعدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی، پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی، پھر اس کے بعد غسل کرے گی، اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کے بال اچھے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نہ پہنچے، تو اس لیے بہتر ہے میں منڈا ڈالتا ہوں، فیشن کرنے سے پہلے وضو تو صحیح ہو، نماز تو صحیح ہو۔ تو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح پھر بال نہیں کرنے۔ آج کل تو ایک نیا فیشن آ گیا،
وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں، وہ بالوں پہ چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں، بال اندر بند رہتے ہیں، ان پہ پانی نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے بیوٹی پارلر سے پیسے خرچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دھو ڈالے تو وہ سٹائل تو گم ہو گیا، لیکن غسل نہیں ہوگا، ہمیشہ حرام میں رہے گی، نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، اور جنابت کی حالت میں رہے گی۔ میری بیٹی پہلے مسلمان عورتیں تو وہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا، بغیر وضو کیے کبھی کھانا بھی نہیں پکایا۔ اس گھر میں پھر برکت تھی، انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے، جو مجتہد بنے، جو بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنیں گے، کریکٹر بنیں گے، عالم تو نہیں بنیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے جو بناؤ۔ حضور کے پاس بھی مشرکین نے ہدیہ بھیجا۔ ایک حدیث میں ہے باقاعدہ کہ حضور کے پاس ایک مشرک نے ریشمی کپڑے بھیجے، اکیدر اس کا نام تھا، بادشاہ تھا۔ تو صحابہ نے جب دیکھا یہ بڑا نرم کپڑا ہے، آپ نے فرمایا کیا تعجب کر رہے ہو؟ لَمَنَادِيلَ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، میرے صحابی سعد کے جنت کے اندر جو رومال ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ حرم کے پہلی نظر جب پڑے بالکل دعا قبول ہوتی ہے جب اپنے ملک سے آتے ہو۔ اگر شہر میں عورتوں کی مسجد میں اعتکاف کی جگہ نہ ہو، گھر میں اپنی مسجد ایک کمرہ بنا لیں، اس میں بیٹھ جائے اعتکاف۔ حضور کے زمانے میں پہلے اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا، پھر عورتیں اپنے گھر میں کرتی تھیں۔ میرے گھر میں ٹی وی ہے، ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے، اس سے بچو۔ یہی ڈرامے جو ہیں نا، یہی آدمی کا پھر ڈرامہ بنا دیتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ میری بہن کی بیٹی کی زبان میں لکنت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، ویسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت پڑھ کے صبح و شام ہر نماز کے بعد پانی پہ خود دم کر کے بیٹی کو پلایا کرو۔ عورت اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، مرد کے لیے اول صف ہے، عورت کے لیے آخر صف ہے۔ اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب سجدہ کرے تو اپنے پاؤں نکال کے زمین کے ساتھ جتنا ملے گی اتنا ثواب زیادہ حاصل ہوگا۔ اگر 15-16 سال کی عمر میں نے چوری کی تھی، اتنی پیسے ان لوگوں کو دے دیں کسی طریقے سے، ہدیہ کر کے، کوئی چیز خرید کر کے، تحفہ بنا کے دے دیں تاکہ حق ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ کا مقدار ہے 2.5%۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء الله واحد لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين والراحه لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين اللهم احفظ هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔